ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں تسلیم کریں؟ کیا دنیا کے سارے ملکوں کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے؟ پاکستان کا دانہ پانی بند ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے؟ آذربائیجان کی جنگ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً آرمینیا سے، تو جیسے آذربائیجان ایک ملک بنا سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد، تو آرمینیا بھی بنا۔ پاکستان نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، تو اس پر کوئی نہیں کہتا کہ اس کو تسلیم کرو۔ تو کسی ملک کو تسلیم کرنا نہ کرنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ساری دنیا بھی تسلیم کر لے گی اسرائیل کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری بات کہ مسئلہ فلسطین کا فریق اول کون ہے؟ فریق اول فلسطینی ہیں۔ فلسطینیوں کا گھر جلتا رہے، ان کی لاشیں گرتی رہیں، ان کی غلامی میں کوئی کمی نہ ہو، ان کے مظالم جو ان کے پاس ڈھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو، ہم اسرائیل کو تسلیم کر کے چیزوں کو نارمل کر لیں۔ یا عرب ممالک ہمارے بعض تسلیم کر چکے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس سے فلسطینیوں کی مظلومیت میں کوئی کمی، رتی برابر کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کم سے کم اتنا تسلیم کروا لیتے کہ فلسطینیوں کو سانس لینے کی اجازت ہوگی، انہیں لامتناہی قید نہیں کیا جائے گا، ان کے گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کے علاقوں کو کھنڈر نہیں بنایا جائے گا، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، ان سے ان کے کھیت و باغ نہیں چھینے جائیں گے، یہی تسلیم کروا دیتے۔ تو پاکستان کیوں تسلیم کرے اور پاکستان کیسے تسلیم کرے؟ اور پاکستان تسلیم نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو یہ تو بہت ہی ایک خاص ذہن کا سوال ہے جو پاکستان کو مسلم امہ کی ڈیپ فیلنگز ہیں ان سے کاٹ کر الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا وجود تو کسی نیشن اسٹیٹ کا وجود نہیں ہے، پاکستان تو برصغیر کی ملت اسلامیہ کے اجتماعی شعور، لاشعور اور تمناؤں اور آرزوؤں کا مظہر ہے۔ لہذا پاکستان کو تو سب زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اسرائیل کے